انہی ایام میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علالت تھی تو واقعہ ہے جمعرات کا جو میں نے آپ کو عرض کیا، اور اسی جمعرات کی رات کو حدیث کرتاس دن کا واقعہ ہے، اس رات کو یا جمعے کو، چونکہ صحیح ابھی ابو داؤد میں آتا ہے اور ترمذی میں آتا ہے کہ وصال سے 5 رات پہلے یہی دن بنتا ہے جس دن کا واقعہ حدیث کرتاس کا ہے۔ فرماتے اور عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں 5 رات پہلے آقا علیہ السلام نکلے باہر مسجد نبوی میں اور منبر پہ بیٹھ کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما لأحد عندنا ید الا قد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافی اللہ بما بہا یوم القیامہ۔ کسی شخص کا کوئی احسان اور بلائی ایسی نہیں جو مجھ پر رہ گئی ہو اور مصطفیٰ نے چکا نہ دیا ہو اس کا احسان۔ ابو بکر کی نوکری ایک رہ گئی ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ ابو بکر نے میرے ساتھ وہ وفاداری کی، وہ نوکری کی، وہ اثار کیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ساری باتوں کے باوجود اس کا بدلہ قیامت کے دن چکایا جائے گا۔ یہ وہی عبداللہ ابن عباس اسی رات کو، جس رات دن کا واقعہ حدیث کرتاس ہے، روایت کر رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں آ کے بتایا۔ تو بولیے لوگوں، حدیث کرتاس کا راز ابھی بھی راز رہ گیا؟ ابھی بھی بات چھپی رہ گئی کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ لگتا ان تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ ہے کہ بعض افراد بنو ہاشم کو اندازہ تھا کہ آخری ایام میں آقا علیہ السلام پے در پے ابو بکر کی چونکہ تعریف کر رہے تھے، ان کی برائیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، انہیں امامت کے مصلے پر کھڑا کر دیا تھا اور فرمایا تھا ابو بکر کے سوا کوئی جماعت نہ کرائے، اور حضرت عبداللہ بن زماں نے حضرت ابو بکر کو نہ پا کر کے اس دن موجود نہ تھے، حضرت عمر کو کھڑا کر دیا مصلے پر، حضرت عمر کو۔ تو حضرت عمر نے جب اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ، صرف اللہ اکبر کی آواز آقا علیہ السلام نے حجرہ مبارک میں سن لی، سنتے ہی باہر نکل آئے، اور حدیث صحیح سنن ابی داؤد میں ہے، نکل کے آپ نے فرمایا لا لا لا، خدا کی قسم نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کے سوا کوئی امامت نہیں کرا سکتا، ولا ينبغي لقوم ابو بکر فیہم ان یؤمہم غیرہ، اس قوم کی شان نہیں ہے کہ جس قوم میں ابو بکر زندہ ہو اور امامت کوئی اور کرائے، کسی قوم کی مجال نہیں، چونکہ وہ جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے پے در پے یہ باتیں صادر ہو رہی ہیں، اشارے آ رہے ہیں، پنجگانہ نماز کا امام بنا دیا ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر کو کھڑا کیا تو لا لا کا کے ہٹا دیا کہ آقا ابو بکر کے سوا کسی کی امامت نہیں چاہتے۔ ممکن ہے بعض خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو یہ جانتے ہوئے کہ کہیں ابو بکر کی وصیت لکھوانے والے ہیں اور ان میں مولا علی شیر خدا نہ تھے، مولا علی شیر خدا سخی تھے، کریم تھے، وہ مولائے کائنات تھے، بے نیاز تھے جس کے لیے لکھ دیں، انہیں فکر نہ تھی۔ بعض اور خاندان بنو ہاشم کے لوگ ممکن ہے بانپ کر انہوں نے اختلاف کیا ہو، جھگڑا کیا ہو اور یہ باتیں کی ہوں، آواز اٹھی ہو اور آقا علیہ السلام نے ان کے کہا ہو کہ چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ قصہ ادھر کو لوٹ کے جاتا ہے، اور راز لکھوانا کیا چاہتے تھے وہ کچھ اور نکلتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کا اشارہ تو اس میں نکلتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ مولا علی شیر خدا خود ارشاد فرماتے ہیں، خود آپ ارشاد فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین ولا تخبرہما یا علی۔ حضرت علی سے فرمایا علی تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ ابو بکر اور عمر کل میری امت کے جنت میں ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے، ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے، اول و آخر پوری کائنات انسانی کے سردار ہوں گے سوائے انبیاء اور مرسلین کے، ان کے بعد بقیہ لوگوں کے سردار ہوں گے ادھیڑ عمر، جوانوں کے نہیں۔ جوانوں کا سردار حسن و حسین کو قرار دے چکے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ابو بکر عمر جنت کے ادھیڑ عمروں کے سردار ہیں، اور فرمایا لا تخبرہما یا علی، علی ان کو نہ بتانا، انسان کا بشر ہے نا، کہیں کا ایسا خیال نہ آ جائے، ان کو نہ بتانا۔ اور مولا علی شیر خدا نے آقا کے وصال کے بعد پھر خبر دی
ایک دوسرے سے محبت جو کرتے تھے، چھپاتے نہیں تھے اس طرح کی بات۔ تو حاضرین محترم، یہ وہ بنیادی مسئلہ تھا، مسئلہ حدیث قرطاس، جس کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ حدیث قرطاس میں کوئی چیز صحابہ کرام کے خلاف معاذ اللہ نہ بیان ہوئی نہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا مضمون یکسر اور طرح کا ہے، اس کے رخ اور طرف جاتے ہیں، ڈائریکشن اور طرف جاتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ عامت الناس کے پاس کہاں حدیث کی کتابیں اور کہاں سینکڑوں کتابیں کھنگال کی تطبیق کے روایات کریں گے، کہاں مختلف روایات اور اسانید طرق کو پڑھ پڑھ کے جزئیات کی تفصیل کھولیں گے، کون کرتا ہے؟ لہذا ایک گھڑا ہوا قصہ پکا پکایا بنا لیں پکی روٹی کی طرح، رات دن ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں اور اتنا جھوٹ بولیں، اتنا جھوٹ بولیں، اتنا جھوٹ بولیں کہ سچ کہنے والے کو خود بھی اندیشہ ہو جائے کہ کہیں میں تو نہیں جھوٹ بول رہا۔ یہ فلسفہ ہے آج کے لوگوں کا، اتنا ہنگامہ کھڑا کر دو جھوٹ بول 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 کے کہ سچے کو شک ہونے لگے کہ کہیں میں جھوٹا تو نہیں، کہ شور جو اتنا زیادہ ہے۔ تو شور تھا مگر اس شور میں کوئی زور نہیں تھا، دلیل کا زور نہیں تھا، حقانیت کا زور نہیں تھا۔ صحابہ کرام بھی سن لیں پاک ہیں نفسانیت سے، اہل بیت اطہار بھی پاک ہیں نفسانیت سے، حرص و لالچ سے۔ نہ ایسے غلط منصوبے کبھی اہل بیت اطہار نے بنائے، نہ کبھی صحابہ کرام نے بنائے، نہ انہوں نے معاذ اللہ کو جھوٹی وصیتیں لکھوائیں، نہ انہوں نے لکھوائیں، نہ انہوں نے کوئی آقا کی بارگاہ میں بدنیتی کا ارتکاب کیا، نہ اہل بیت نے بدنیتی کا ارتکاب کیا۔ وہ بھی حضور کے تیار کردہ اولو العزم لوگ تھے جن کی عظمتوں پر ملائکہ بھی رشک کرتے تھے، اور اہل بیت بھی وہ پرعزم لوگ تھے کہ ملائکہ ان کی طہارت و عظمت پہ رقص کرتے تھے۔ لوگوں ایمان یہ ہے کہ ایک ہاتھ حضور علیہ السلام کی غلامی کے ساتھ صحابہ کرام کے دامن پہ اوپر ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت ہو، ادھر صحابہ کا ادب ہو، ادھر اہل بیت کا ادب ہو، وہ حضور کے یار ہیں، یہ حضور کی اولاد اور حضور کا خون گرانا ہے۔ نہ گرانا، چونکہ جا بجا اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے دین کو جو فتح کی جنگیں صرف اہل بیت تو نہیں لڑتے رہے 10 افراد، خالی 5 تن جنگیں لڑتے رہے، 313 جو جنگ لڑ لڑ کے شہید ہو گئے بدری، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ تک جنگ صفین میں ان کا جھنڈا اٹھا کے شہید ہوتے رہے، کل 80 بدری ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ارے ان کی ایمانداری پہ شک کرو گے؟ تو جن کی جنگوں کے سلے اللہ نے فتح دی، جن کی جنگوں کی مدد میں اللہ نے 5000 فرشتوں کو نازل کیا اور فرمایا انی معکم، فرشتوں جاؤ، ابو بکر عمر عثمان و علی اور 313 صحابہ کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں۔ ارے وہ جو احد میں حضور کے ساتھ قربانیاں دیتے رہے، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندقیں کھود دی حضور کے ساتھ رہے، جو حدیبیہ میں تاجدار کائنات کے ساتھ رہے، جو حنین اور حوازن میں آقا کے ساتھ رہے، جو ادھر حدیبیہ سے ہٹے خیبر میں چلے گئے حضور کے ساتھ رہے، ہٹے تبوک میں چلے گئے حضور کے ساتھ رہے، جنہوں نے 40 غزوات میں اپنی جانیں مصطفیٰ کے لیے لٹانا چاہیں، سب کچھ تن من دھن لٹا دیا، جنہوں نے آقا کے کہنے پر گھر کا سارا مال لا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا، اور آقا نے پوچھا ماں ابقیت لأہلک کا یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ لگتا ہے کچھ بھی نہیں چھوڑا کوئی لقمہ۔ عرض کیا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، آقا کچھ نہیں چاہیے، اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے میرے گھر والوں کے لیے۔ ارے وہ قربانیاں دینے والے، ارے وہ عثمان غزوہ تبوک پہ آقا نے کہا فوجیوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہے کوئی میرے لشکر اسلام کو ساز و سامان دینے والا؟ سارا سامان گورو سمیت عثمان غنی نے دے دیا۔ درہم و دینار حضور جھولی میں لے کے اچھالتے تھے، درہم و دینار، اور عثمان کی طرف اشارہ کرتے تھے، عرض کرتے تھے مولا عثمان نے آج جو قربانی دی ہے، آج کے بعد جو کچھ کرے اس سے سوال نہ کرنا، اس سے کوئی حساب نہ لینا۔ ارے وہ 1500 لوگ جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، آقا اگر جنگ ہوئی تو ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، اس پر مولا اتنا خوش ہوا کہ 1500 صحابہ کے لیے کہا میرے محبوب ان 1500 غلاموں سے اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے جان لٹانے کی بازی لگاتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو اما ہمیشہ تک راضی ہوں، اور جنت کا ابدی وعدہ کر دیا۔ ارے جن کے ایمان کی گارنٹی خدا نے دی، جن کے ایمان کی گارنٹی قرآن نے دی، مصطفیٰ نے دی کہ وہ بعد تک بھی یہ ایمان پہ رہیں گے، اور ادھر اہل بیت اطہار ابو بکر ان کو چومتے رہے
اور دیکھتے اور کہتے علی خدا کی قسم یہ حسن حسین مصطفیٰ کے شبیہ ہیں، تمہاری شبیہ نہیں ہیں۔ ارے وہ عمر جو خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور حسین لڑکتے لڑکتے معصوم آئے اور آ کے کہتے ہیں حسن اور حسین حضرت عمر فاروق کو کہ عمر تمہارے باپ کا ممبر نہیں میرے باپ کا ممبر ہے، خدا کی قسم فاروق اعظم نیچے اترا ہے، خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا۔ حضرت علی کی طرف دیکھا، مسکرائے۔ حضرت علی نے قسم کھائی کہ بھائی عمر خدا کی قسم میں نے نہیں سمجھایا۔ خود سیدنا فاروق اعظم نے کہا علی میں نے کب کہا ہے کہ تو نے سمجھایا ہے، میں تو اس کی پیار بھری بات پہ وجد آ گیا ہے مجھے، اور عرض کیا دنیا کے سامنے اے میرے حسین یقیناً تیرے باپ دادا تیرے بابا کا ممبر ہے، میرے بابا کا ممبر کہاں ہے؟ ہم تو غلام تھے، ہم تو کفر میں تھے، ہمیں تو مصطفیٰ کی نگاہ کے تیر نے ہمیں حضور کا غلام کر دیا، شکار کر دیا، ممبر آپ ہی کا ہے۔ آگے جب میں فدق کی بات دوسری نشست میں کروں گا، اگلی نشست میں، تو آپ کو انشاءاللہ اور چیزیں بھی آئیں گی۔ ارے وہ لوگ جو ان کے گن گاتے رہے، یہ وہ عمر جنہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے سیدہ فاطمہ کہ حضور کہتے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں اے فاطمہ۔ وہ عمر جو یہ دنیا کو بتائیں کہ حضور کہتے تھے فاطمہ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، راوی فاروق اعظم ہیں۔ ایسے صحابہ کے بارے میں اہل بیت کی دشمنی کا تانا دینا اور یہ گمان کرنا، سوچو کیا سودا کر رہے ہیں آپ، اس امت کے نوجوانوں کو کس سمت لے جا رہے ہیں، اور اس امت میں صحابہ اور اہل بیت میں پھوٹ ڈال کر حضور کو خوش کر رہے ہیں یا روح مصطفیٰ کو اذیت دے رہے ہیں۔ میں نے ساری باتیں کر دیں اور یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ دیا۔ اب انشاءاللہ آج کی بات ختم کرتے ہیں، اگلی نشست میں مسئلہ فدق پر گفتگو شروع کروں گا کہ وہ بھی ایک بہت بڑی تہمت ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن